کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، چند سوال پوچھے، پھر رپورٹ دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکرائیں۔ مبارک ہو، زیادہ تر چانسز بیٹی کے لگ رہے ہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ نصرت بی بی کے چہرے پر مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ اچھا، بس اتنا کہا گیا۔ کامران سلیم جو ساتھ کھڑا تھا خاموشی سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر بھی کوئی خوشی نہ آئی اور زمل وہ ساکت بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر مزید کچھ ہدایات دیتی رہیں مگر زمل کے کانوں میں صرف ایک لفظ گونج رہا تھا، بیٹی۔ کلینک سے واپسی پر پوری گاڑی میں وہ خاموش رہی۔ نصرت بی بی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور کامران سلیم موبائل میں مصروف رہا۔ زمل نے آہستہ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ عام مائیں یہ سن کر خوش ہوتی ہیں مگر زمل کے دل میں خوشی نہیں آئی، صرف ڈر آیا تھا، شاید خاموش ڈر۔ اسے اپنا بچپن یاد آنے لگا، وہی ڈانٹیں، وہی فرق، وہی خاموشیاں، وہی احساس کہ بیٹیاں اپنے گھر میں پیدا ہی اضافی ہوتی ہیں۔ زمل کے پلکوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی، یا اللہ اسے میرے جیسا نصیب نہ دینا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، بیٹیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ گاڑی کی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی، باہر شام اتر رہی تھی، آسمان پر پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے اور زمل سوچ رہی تھی کہ کاش بیٹیاں بھی کہیں لوٹ سکتی ہوتیں۔ دوپہر کا وقت تھا، کامران دفتر گیا ہوا تھا، بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ کہیں گیند کے لڑکھنے کی آواز آتی، کہیں بچوں کی ہنسی۔ زمل فرش پر بچی کو اپنے قریب بٹھائے اس کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ چل رہے تھے مگر چہرہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا دروازے کی طرف گیا۔ چند لمحے بعد خوشی سے دوڑتا ہوا آیا، امی امی آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ زمل نے چونک کر سر اٹھایا، وہ آہستہ سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ سامنے عالیہ کھڑی تھی۔ زمل کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ عالیہ نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے کی اداسی بڑھتے ہی بے اختیار آگے بڑھی۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگیں۔ زمل کی بندھی ہوئی ہمت جیسے اس ایک لمحے میں ہی ٹوٹ گئی ہو۔ عالیہ نے آہستہ سے اس کی پیٹھ سہلائی، کیسی ہو؟ زمل ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، آج میری یاد کیسے آ گئی؟ عالیہ نے بھی مسکرانے کی کوشش کی، بس آج چھٹی تھی، تمہاری امی تو آتی رہتی ہیں، تمہاری امی نے مجھے بتایا کہ میں خالہ بننے والی ہوں تو میں نے سوچا آج اپنی بیسٹ فرینڈ سے ہی مل آؤں۔ زمل اسے اندر لے آئی، دونوں کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی پھیل گئی۔ عالیہ مسلسل زمل کو دیکھتی رہی، کمزور چہرہ، بجھتی آنکھیں اور وہ مسکراہٹ جو اب صرف رسم لگتی تھی۔ آخر وہ آہستہ سے بولی، زمل یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ زمل خاموش رہی۔ عالیہ کی آواز دھیمی ہو گئی، میں نے سنا تھا سنان کے بارے میں۔ کمرے کی ہوا جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ زمل کی پلکیں جھک گئیں۔ عالیہ آہستہ سے بولی، تمہیں پتہ تھا نا تمہارے گھر والے کتنے سخت ہیں؟ تم انکار کر دیتی، مکر جاتی، کہہ دیتی مجھے کچھ نہیں پتا۔ زمل کے لبوں پر ایک بے جان سی مسکراہٹ آئی۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، مجھے اندازہ تھا کہ لب کھولوں گی تو کیا حشر ہوگا میرا۔ اس کی آواز بھر گئی، لیکن میں نے قسمت آزمائی، ہمت کی۔ عالیہ خاموشی سے سنتی رہی۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ شاید مجھے لگا تھا میری بات کی کوئی اہمیت ہوگی۔ وہ چند لمحے رکی، پھر وہ مشکل بولی، لیکن دیکھو میرے لب کھلنے پر ایک معصوم کی جان چلی گئی۔ ایک دم کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ عالیہ کافی دیر زمل کو خاموشی سے دیکھتی رہی۔ بھول جاتی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر لوگ بھولنے دیتے تو۔ عالیہ خاموش ہو گئی۔ زمل کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی جہاں باہر دھوپ آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی تھی۔ مجھے ہر لمحے وہ دن یاد دلایا جاتا ہے۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی، ہر بات میں، ہر خاموشی میں، ہر طنز میں۔ کمرے میں ہوا کا ہلکا جھونکا آیا، پردہ ذرا سا ہلا۔ زمل نے آہستہ سے نظریں جھکائیں، اور یہی حال تو اس دنیا کا ہے۔ عالیہ ہلکے کرب سے مسکرائی، یہ دنیا پیاز جیسی ہے، ایک کے اوپر ایک جھوٹ کے پردوں میں لپٹی ہوئی۔ عالیہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، اور جب پردے ہٹتے ہیں نا، زمل کی پلکوں سے آنسو ٹپک پڑا تو آنکھوں میں آنسو تو آتے ہی ہیں۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ پھر زمل نے عالیہ کی طرف دیکھا، میری دعا ہے عالیہ، اللہ تمہیں کبھی مشکل دن نہ دکھائے۔ عالیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ زمل کی آواز مزید دھیمی ہو گئی، زندگی کے غم شاید آسان بھی ہو جائیں۔ وہ چند لمحے رکی، جب اپنے ساتھ ہوں۔ پھر اس نے نظریں جھکا لیں، لیکن جب اپنے ہی انسان کو دلدل میں دھکیل دینا، اس کے لب کانپ گئے۔ پھر انسان ڈوبتا نہیں، آہستہ آہستہ مرنے لگتا ہے۔
کمرے میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ عالیہ اب بھی زمیل کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی نظریں بار بار زمیل کے چہرے پر جا ٹھہرتیں، جیسے وہ اس پر گزرے برس پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کھڑکی سے شام کی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی، باہر بچے کھیل رہے تھے، مگر اس کمرے کے اندر عجیب سا بوجھ تھا۔ عالیہ نے دھیرے سے کہا، تم پہلے والی زمیل نہیں رہی۔ زمیل چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی تھی مگر آواز میں عجیب سی تھکن۔ پتہ ہے عالیہ، وہ ہلکا سا مسکرائی، وہ دور اچھا تھا اس دور کے مقابلے میں۔ عالیہ خاموشی سے سنتی رہی، جب لوگ بیٹیاں پیدا ہوتے ہی دفنا دیتے تھے۔ عالیہ چونک گئی، زمیل رکی نہیں۔ اس دور میں کم از کم لڑکی ایک ہی بار مرتی تھی۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ آج کے دور میں پہلے بیٹیوں کو خواب دکھائے جاتے ہیں، انہیں شہزادی کہا جاتا ہے۔ پلکوں سے آنسو بہہ نکلے، پھر ایک دن انہیں دلدل میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کمرے کی فضا بوجھل ہونے لگی، زمیل کی نظریں کہیں خلا میں اٹک گئیں، روز مرنے کے لیے۔ عالیہ کی آنکھیں بھی بھر آئیں، زمیل بلکہ کرب سے مسکرائی، شاید بیٹیوں کی کل بھی یہی اہمیت تھی جو آج ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بہت دھیمی آواز میں بولی، بس فرق اتنا ہے کہ اس دور کے لوگ شاید دکھاوا کرنا نہیں جانتے تھے۔ اس کے ہونٹ کانپ گئے، اور آج کے لوگوں کو دکھاوا بہت اچھے سے آتا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عالیہ کے پاس اس کے درد کا کوئی جواب نہیں تھا جو زمیل جیتے جی جھیل رہی تھی۔ عالیہ کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ زمیل کی باتیں سن کر زمیل نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے، پھر زبردستی ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ اوہ میں بھی نا، وہ نظریں چرا کر بولی، باتوں باتوں میں تمہاری مہمان نوازی کرنا بھول گئی۔ عالیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ زمیل جلدی سے اٹھنے لگی، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں، مگر جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی، عالیہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیا۔ زمیل، اس کی آواز میں نرمی تھی، میں تم سے ملنے آئی ہوں، کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ زمیل کی پلکیں جھک گئیں۔ عالیہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا، اور ویسے بھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ زمیل ہلکے سے مسکرا دی، مگر آنکھوں میں نمی اب بھی باقی تھی۔ عالیہ آہستہ سے کھڑی ہو گئی، میں چلتی ہوں اب۔ زمیل نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ عالیہ نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں پھر آؤں گی تم سے ملنے۔ یہ جملہ سن کر زمیل کے دل میں برسوں بعد ہلکی سی نرمی اتری۔ کسی نے پہلی بار اسے صرف رسم کے لیے نہیں، اپنا سمجھ کر کہا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ عالیہ کے جانے کے بعد زمیل کافی دیر دروازے کے پاس کھڑی رہی، جب تک عالیہ گلی مڑ کے اوجھل نہ ہو گئی۔ پھر آہستہ سے دروازہ بند کر کے واپس کمرے میں آ گئی۔ کمرہ پہلے جیسا ہی تھا، مگر نہ جانے کیوں اب پہلے سے زیادہ خاموش لگ رہا تھا۔ زمیل بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ عالیہ کی باتیں اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں، میں پھر آؤں گی تم سے ملنے۔ زمیل نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید بہت عرصے کے بعد کسی نے اسے صرف فرض نہیں، اپنا سمجھا تھا۔ اسی وقت باہر گیٹ بند ہونے کی آواز آئی، کامران سلیم واپس آ گیا تھا۔ زمیل فوراً چونک کر اٹھی، کچھ لمحوں بعد اس کے قدموں کی آواز ہال میں گونجی۔